عشق کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں خیر امت کا تاج عنایت فرمایا ہے۔ آج جس موضوع پر اور جس شخصیت پر آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے دنیا جنہیں باب العلم، مولائے کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت، فاتح خیبر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ مولائے کائنات کی ہستی ہے جن کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سرور حاصل ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ مولائے کائنات کا ذکر پاک ہر اللہ کے بندے، حضور کے امتی، رسول پاک علیہ السلام کا وفادار، ہر ایک ایمان والا مومن کلمہ گو مولائے کائنات کے ذکر کو سننے سے اس کے سینے میں ٹھنڈک نصیب ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پیار فرماتے ہیں، اور مولائے کائنات بھی اللہ اس کے رسول سے محبت فرماتے ہیں۔ مولائے کائنات کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، مولائے کائنات کے مناقب، فضائل ایک سمندر سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ ایک سمندر کی گہرائی جتنی گہرائی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر مولائے کائنات کی عظمتوں کے سمندر قرآن و حدیث میں، سیرت میں اکابرین نے، اسلاف نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، علماء نے، صلحاء نے، شہداء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، اولیاء نے حضرت مولائے کائنات کے ویسے فضائل، ویسے مناقب بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی ایک ایک فضیلت، ایک ایک کمال پر اگر ہم گفتگو کریں، یقین جانیں صدیاں بیت جائے گی، مولائے کائنات کی عظمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات، مالک دو جہان نے ہمیں ایسی عظمتوں سے اور ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ ہمارے سینوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سے بھی ہم کو ٹھنڈک ملتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے بھی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود مولائے کائنات، تمام صحابہ
تمام اہل بیت اطہار، تمام اللہ کے نیک اور صالحین کے ذکر سے ہمارے سینوں میں ٹھنڈک اور خوشی اور اطمینان اور سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا کہ ہر ایک اللہ کے نیک بندے کا احترام کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرتا ہے۔ تو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو قابل مبارکباد ہے آج کے اس چینل کے ذریعے جتنے احباب ہم کو سماعت فرما رہے ہیں اور جن جن لوگوں نے آج اسے جوائن کیا ہے، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہے، کیونکہ آج ہم حضرت مولائے کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت باب العلم فاتح خیبر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال، کچھ تعلیمات، کچھ ملفوظات آپ کے گوچے گدار کریں گے۔ فضائل اور مناقب تو بے شمار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کی جو مواعظ حسنہ ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں، ان کلمات سے بھی ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے۔ مولا کائنات کا سراپا وجود بھی باعث فیض و برکت ہے، اسی طرح آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کے لیے آپ کے کلمات بھی فیض بانٹنے والے ہیں، نور عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا فرمان، جس کو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے ذکر پاک کی باب میں مولا کائنات کے اس فرمان کو بیان کیا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے مرد مومن، تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت اپنے اہل و عیال کو نہ بنا لے، اپنے بیوی بچوں کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت نہ بنا لے، اپنا انہماک اپنے اہل و عیال کی طرف سب سے بڑھ کر نہ کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر تیرے اہل و عیال، تیرے بیوی بچے، تیرے گھر والے اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، رب تعالیٰ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرے اہل و عیال اللہ کے نیک بندے ہیں تو پھر تجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائے گا، رب تبارک و تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اہل و عیال اللہ کے محبوب بندے نہیں بلکہ رب تعالیٰ ان سے ناراض ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے ناپسندیدہ ہے، تو فرمایا جن سے رب تعالیٰ ناراض ہے ان کے پیچھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت کیوں بناتا ہے؟ جو خدا کے دشمن ہے، رب کے نافرمان ہے، خدا کی بارگاہ کے باغی ہے، ان کے پیچھے تو اپنے اوقات کو برباد کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے فرمایا یا تو تیرے اہل و عیال نیکوکار ہوں گے یا بدکار ہوں گے۔ نیکوکار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، اللہ اس کے رسول کے باغی ہے، تو ان کے پیچھے تو اپنی زندگی کو برباد نہ کر، اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت اپنے اہل و عیال کو نہ بنا۔ اس فرمان میں مولا کائنات کے اس خوبصورت کلمات میں ہم کو جو آج بات ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے، آج ہم اگر اپنی زندگیوں کا ہم محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو ٹٹولے، تو آج ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہر انسان آج کے معاشرے میں صبح سے شام تک اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے
اپنے اہل و عیال کی ترقیوں کے لیے آج انسان صبح سے شام تک اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت اگر بنایا ہوا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بنایا ہوا ہے۔ ہر انسان کو فکر ہے اپنی اہل و عیال کو کھلانے پلانے کی۔ مولا کائنات منع نہیں فرما رہے، فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا چاہیے، یہ تو قرآن و حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اپنی زندگی کا انہماک سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کو نہ بنائے، چونکہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت اگر بنائے تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں بنائے، رب کو یاد کرنے میں بنائے، خدا کے ذکر میں بنائے، فکر آخرت کو اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد بنانا چاہیے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی وفاداری کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو کشف المحجوب کی بات ہوئی، اسی طرح مولا کائنات کا ایک فرمان جس کو سیرت کی کتاب تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے قلب میں محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، اسی طرح عداوت یہ بھی ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خلق خدا سے محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو محبت ہے اس کی تاثیر یہ ہے، محبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشش رکھی ہے، یہ مقناطیسی تاثیر رکھی ہے کہ محبت دور کے انسان کو بھی قریب کر دیا کرتی ہے، دور کے لوگوں کو بھی انسان کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کے برخلاف جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، یہ عداوت قریب کے انسان کو بھی دور کر دیا کرتی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ ان کے لیے سخت گو ہوتے، اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چاہنے والوں کی جھرمٹ آپ کے اطراف و اکناف میں ہے، یہ جو آپ کے عاشقوں، غلاموں، وفاداروں کی جو جماعت آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے پھر جایا کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو قلب ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اس کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ محبت کی یہ تاثیر ہے کہ دور کے لوگ بھی انسان کے قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں اگر ہمارے سینوں میں، اگر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں محبت ہے تو دور کے لوگ بھی ہمارے قریب میں رہا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی مزاج میں سختی ہے، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، ان کے قریبی لوگ بھی ان سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ مولا کائنات کا یہ فرمان بالکل حق ہے، اور عین ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دنیا کو دیکھتے ہیں کہ نفرت کی بولی بولنے والے، نفرت کی باتیں بولنے والے، اور زبان سے جن کے کانٹے نکلنے والے ہوتے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے خاندان ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے دوست ہیں، پڑوس ہیں جو قریب میں رہا کرتے ہیں، لیکن انسان کی عداوت اور دشمنی اور زبان کے سخت کلمات کی وجہ سے ان کے اپنے بھی ان سے روٹھے ہوئے ہیں۔ خاندانوں میں یہی تو جھگڑے ہو رہے ہیں، کئی گھروں میں رشتہ داریوں میں بگاڑ، فساد پیدا ہو چکا ہے اسی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے۔
قریبی رشتے دار انسان سے اٹھے ہوئے، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے کے دشمن نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حقیقی خون ہے، ایک بھائی ہے دوسری بہن ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، یہ جو جتنے قریب کے رشتے ہیں، انسان کی عداوت اور دشمنی اور زبان کی بدسلوکی کی وجہ سے یہ سارے قریبی لوگ بھی انسان سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت، فاتح خیبر، باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں نفرتوں کے بول نہیں بولنا چاہیے، محبتوں کے پھول اگانے کی بات کرنا چاہیے۔ ایک شاعر گلستان سعدی میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں، گر کسے در راہ من خار نہد من گلبرم، او سزائے خار یابد من جزائے گلبرم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری راہ میں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا تو میں اس کے راہ میں، اس کے راستے میں کانٹے نہیں بچھاؤں گا، میں اس کے راستے میں پھول بچھاؤں گا، میں پھول اس کی راہ میں بچھاؤں گا۔ تو ہوگا کیا، انجام کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ انجام یہ ہوگا کہ جس نے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کانٹے بچھانے کی سزا اسے دے گا، وہ کانٹے بچھانے کی سزا میں گرفتار ہوگا، اور میں پھول بچھا رہا ہوں تو پھول بچھانے کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت مولا کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے فرزند ارجمن کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی من حفر لأخیہ بئرا وقع فیہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، جو کوئی اپنے بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودے گا، گڑھا سے مطلب یہ کہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہے گا، ضرر پہنچانا چاہے گا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل رسوا کرنا چاہے گا، اسے بے عزت کرنا چاہے گا، اس کو ڈبا دینا چاہے گا، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کا یہ قانون ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناحق کوئی گڑھا کھودے گا، اللہ تعالیٰ اس گڑھے میں اس کھودنے والے کو ہی اس میں گرا دے گا، وہی اس گڑھے میں واقع ہو جائے گا، وہی اس گڑھے میں کود جائے گا۔ تو حضرت مولا کائنات، خدا کا یہ دستور، یہ قانون بتلا رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہی ہوگا جو رب تعالیٰ چاہے گا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ رب العالمین کی جو مشیت ہے وہی مشیت ازدی ہی کار فرما ہونے والی ہے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو چاہیے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہے، آپ نے معاشرتی زندگی کے لیے، معاشی زندگی کے لیے، سوشل لائف کے لیے، اور اس طرح جو زندگی بندے مومن کو گزارنی چاہیے، اس کے لیے جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہے، ان باتوں کو عام سے عام تر کیا جائے، ان باتوں کو پھیلایا جائے، دنیا میں ظاہر کیا جائے، اور یقین جانے حضرت مولا کائنات جس طرح ایک آپسی زندگیوں کو کامیاب کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح جب رب کی بارگاہ میں آپ نماز کے لیے حاضر ہوتے تو سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ حضرت مولا کائنات کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، خوف خدا، خشیت الہی سے آپ کے جسم مبارک کی کیفیت بدل جاتی، چہرے کا رنگ آپ کا بدل جایا کرتا۔ لوگ عرض کرتے ہیں کہ مولا کائنات، آپ جب نماز کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ اس قدر انتہائی اللہ کی خوف و خشیت سے آپ کے جسم پاک پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آخر راز کیا ہے؟ قربان جائے حضرت مولا کائنات جو مدینۃ
حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا جو فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں. آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سنو، جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو یہ اللہ کی وہ جو امانت ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے. خدا کی کیا امانت ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے بے شک ہم نے امانت جو خدا من قدوس کی خاص ایک نعمت ہے، اس امانت کو ہم نے پیش کیا کس پر؟ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تاکہ اس امانت کو سنبھالے، اس امانت کی حفاظت کرے. تو رب کا کلام قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں، ساتوں آسمان، زمین اور مضبوط پہاڑ بھی اللہ کی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر بیٹھے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم میں اتنی وسعت نہیں، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اس خاص امانت کی حفاظت کر سکے، اس امانت کو اٹھا سکے. آسمان، زمین، پہاڑوں نے انکار کر دیا. پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ انسان ہے جس نے اس امانت کو اٹھانے کا اللہ کی بارگاہ میں یہ شرف حاصل کیا ہے. انسان نے اس کو اٹھایا ہے اور رب کا کلام قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ امانت کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو حضرت انسان کا وہ مقام ہے، وہ وسعت ہے، وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ زمین میں وہ طاقت نہیں، آسمانوں میں وہ طاقت نہیں، پہاڑوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت حضرت انسان کے قلب میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو ہم حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو نماز ہے اسی امانت کی ادائیگی کا وقت ہے. اسی لیے مجھے اس بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ رب کی امانت ادا کر رہا ہوں. جو امانت اس انسان نے اٹھایا ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت نماز میں ہوا کرتا ہے. اسی لیے پوری خوشی اور خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، مکمل انہماک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے جب جاتا ہوں تو خوف خدا سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال محترم ناظرین کرام، حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، اپنے مولا کائنات کا ذکر پاک کرنے والوں کو اور قیامت تک آنے والے حضرت مولا کائنات کے عاشقوں، غلاموں، وفاداروں کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ ایک بندہ مومن کی زندگی خوف خدا سے ہونی چاہیے، خشیت الہی سے ہونی چاہیے. جو لوگ خدا کے خوف سے بے خوف رہتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈرا، قیامت کے دن میں اسے امن عطا کروں گا. قیامت کے دن وہ بے خوف رہے گا جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا. اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، دنیا میں جو میرے خوف و خشیت سے بے خوف رہا، بے باک رہا، نڈر رہا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا خوف اور اپنا ڈر اسے عطا فرمائے گا. تو قیامت کے ڈر سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ دنیا ہی میں خدا کا خوف رکھے، خدا کی خشیت رکھے. یہ طریقہ مولا کائنات کا طریقہ ہے. خوف خدا، خشیت الہی، یہ وہ طریقہ ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے سوا نہیں کہ اللہ کا خوف و خشیت اس کے بندوں میں سے وہی لوگ رکھا کرتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے علم و عرفان سے مالا مال فرمایا ہے. جو علماء حق ہے، علماء ربانیین ہے، ان کے سینے خوف خدا، خشیت الہی سے معمور ہوتے ہیں. اور یہی پیغام حضرت مولا کائنات کی زندگی سے ملتا ہے کہ خوف خدا،
خشیت الہی ایسی آپ کے سینے میں بسی ہوئی تھی، ایسا خوف خدا کی کیفیت تھی، ایسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی فکر ہوا کرتی تھی کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو پیغام ملا کرتا ہے۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ حضرت مولا کائنات کے فضائل مناقب کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ملفوظات کو، آپ کے منقولات کو، آپ کے مواعظ حسنہ کو ہم اختیار کریں۔ اس میں ہماری دین بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی، ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالی ہمیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت مولا کائنات کی پیاری پیاری تعلیمات اور آپ کے ملفوظات اور آپ کے مواعظ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔